رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ ایک بہت بڑا سبب ارتداد کے پھیلنے کا مخلوط نظام تعلیم ہے۔ ہم نے اس نظام میں بچیوں کو ڈالا اور ہم بے پرواہ ہو گئے، کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ بچیوں کو عصری تعلیم نہ دلائیے، لیکن وہ تعلیم جو دین کی تعلیم سے بالکل الگ ہو کر دی جائے، جس کے پانے کے بعد نہ دل میں صداقت رہے، نہ آنکھوں میں حیا رہے، نہ جسم اللہ کے آگے جھکنے والا رہے، بلکہ بے حیائی کے جراثیم پیدا ہو جائیں، ایسی تعلیم دلانا اور دین کی تعلیم تربیت کا انتظام نہ کرنا، یہ اپنی اولاد کو آنکھوں دیکھتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈالنا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ تعلیم جو ہماری نسلوں کو برباد کرے، اس تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسی تعلیم دلائیے کہ ایک طرف وہ عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھیں اور ان کے اندر دین بھی آئے، ان کے اندر پرہیزگاری بھی آئے، ان کے اندر پردہ بھی آئے، ان کے اندر تہذیب و شرافت بھی آئے، ایسا نظام بنایا جائے۔ اتنے سارے مسلمان ہیں اور اللہ کے کرم سے کھاتے پیتے مسلمان بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، سرمایہ رکھنے والے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو آج اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر 1-2 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ میرٹھ کے ایک مسلمان جن کی داڑھی ہے، انہوں نے اپنی لڑکی کی منگنی کی تقریب میں 5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اسی ملک میں ایسے لوگ بستے ہیں۔ کیا ہم یہ کروڑوں روپے جو بیجا خرچ ہو رہے ہیں، دولت کی فضول نمائش میں خرچ ہو رہے ہیں، کیا ہم ان پیسوں کو محفوظ تعلیم گاہیں بنانے میں نہیں خرچ کر سکتے؟ ہم اپنی بچیوں کے لیے بہترین ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں، پاکیزہ ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں۔ جب ہم مدرسے اربوں روپے کے بجٹ سے بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، تو ایسے ادارے بھی یہ امت چلا سکتی ہے۔ ہمیں خود کفیل بننا چاہیے، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے اور ایسی بہترین تعلیم گاہیں ہمیں بنانی چاہیے۔ اور ابھی سرے دس یہ کرنے کا کام ہے کہ جو بچیاں ہماری اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں، ان کو ہر دن کی سطح پر ہم دینی تعلیم دلائیں، تربیت ان کی اچھی ہو۔ یاد رکھیے گا، میں اس ملت اسلامیہ کے ایسے واقعات سے اور ایسے افراد سے اور ایسی بہنوں سے اور ایسی بیٹیوں سے اور ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ جن کو اچھی تعلیم اور تربیت فراہم کی گئی تو وہ غیر پاکیزہ ماحول میں جا کر بھی نہ صرف یہ کہ پاکیزہ رہے بلکہ اپنی پاکیزگی سے دوسروں کے دل کو متاثر کر گئے۔ اگر ان کے اندر آپ اول دن سے خشیت ڈالیں گے، تقوی ڈالیں گے، اللہ والوں سے تعلق ہوگا، دعوت و تبلیغ کی محنت سے تعلق ہوگا اور دوسری محنتوں اور تنظیموں سے ان کا تعلق ہوگا، تو ان کے اندر یہ کیفیت آئے گی۔ ابھی سر دست یہ کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ماں باپ غور کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ جہیز کا فتنہ بہت بڑا سبب ہے ہماری بچیوں کے اس طرف جانے کا۔ کوئی غلط نہیں کہا۔ مولانا حبیب صاحب نے اگر اپنے دل کا درد ان لفظوں میں بیان کیا کہ جہیز لینے دینے والوں پر لعنت بھیجی جائے، کوئی غلط نہیں کہا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں جو آسان نکاح مہم چلا رہا ہے وہ یوں ہی نہیں چلا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں، بہت سارا بگاڑ، بہت سارے مفاسد، بہت ساری تباہیاں اسی راستے سے آ رہی ہیں۔ نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر شریعت کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، شریعت کو کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور صرف بے پڑھے لکھوں کے گھر میں نہیں، علماء کے گھر میں، اہل علم کے گھر میں، دیندار سمجھے جانے والے گھرانوں میں بھی جہیز کا لین دین عام ہو گیا، جہیز کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تو مولانا احتیاط سے کہہ رہے تھے کہ لوگ 4 چاک کی گاڑی مانگتے ہیں۔ میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ اب لوگ جہیز میں جہاز مانگنے لگے ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جب کار مانگتے تھے، اب تو جہیز میں جہاز مانگنے کا زمانہ آ گیا ہے۔
اور صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ کتنی دلہنیں اسی جہیز کی وجہ سے جلائی گئیں، کتنی دلہنیں اسی جہیز کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہوئیں کہ آپ بھول گئے کہ آپ کے اسی گجرات میں عائشہ نام کی خاتون نے کس ظلم و ستم کے دور سے گزر کر اپنی جان دی۔ ہم بہت جلد واقعات کو بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جہیز کا یہ لین دین، جہیز کا یہ فتنہ، جہیز کی یہ مصیبت اگر ہم نے نہ روکی تو ارتداد کے راستے بھی ہم بند نہیں کر پائیں گے۔